اتنا سکون جتنا ماحول میں سکون ہے اتنے کوئی سکون والی بات نہیں ہے. کافی زیادہ خطرناک ہے نومبر ان ساری چیزوں کو لے کے. تو بس اللہ تعالیٰ سب کوئی محفوظ رکھے. آپ پاکستانی ہیں, آپ انڈین ہیں, ویسے بھی اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس بچاؤ کی اپنی. یہ جس طرح کی سوشل میڈیا یا میڈیا جنگ کو جس طریقے سے ہیرویٹک وے میں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس پہ مطلب ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہیں لوگوں کے مسلز, یا اس سے ہمیں بھی اسی کا کبھی کبھی لگتا ہے جی آپ بڑی جنگ لا رہے ہیں جنگ لا رہے ہیں. بھئی ہم تو جنگ نہیں لا رہے, ہم تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں, ہم جنگ لانے صحیح. والوں میں نہیں ہیں. السلام علیکم, میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے اور میرے فیورٹ اسٹرالوجر محمد اسامہ علی. 1 نومبر 2025 ہفتے کا آج دن کا آغاز ہوا ہے, اور آپ جب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہفتہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. اس پر بات کرنے سے پہلے ناظرین کچھ انڈورسمنٹ ہے. ایک تو سبسکرائب کی, بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں میں یہ پروگرام نہیں ملا, ایسے ہو گیا, تو آپ سبسکرائب کر کے جب بیل دبا لیں گے نا, تو میرے گھر کی بیل نہیں بجانی, چینل کی بجانی ہے, تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک خود پہنچ جائے. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ٹائم بائی ٹائم ویڈیو لگے, اور آپ لوگوں کے لیے سنڈے کو جو تحفہ ہے نا وہ بڑا کمال ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ زوڈک سائن 12 کے 12 اسامہ صاحب نے بتائے ہیں, سنڈے کو وہ پروگرام اپلوڈ ہوگا. آپ اپنے زوڈک کے حساب سے دیکھ لیجئے گا. ایریز ٹو پائسس سب کو بتایا ہے. اور آپ کو بتاتے چلے ناظرین, امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ بھی ایک ہے کہ اسامہ صاحب کا جو نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے یہی نمبر ہے, اس کے علاوہ نہ کسی اور نمبر سے اگر آپ کو کوئی فون کرے کہے جی میں محمد اسامہ علی ہوں, تو مت اعتبار کیجیے گا. یہ جو نمبر اسکرین پہ ہے, یا اسامہ صاحب سے جب بات ہو جائے آپ کی, تب آپ نے اعتبار کرنا ہے کہ یہی نمبر اسامہ صاحب کا ہے جو ہم اسکرین پہ دیتے ہیں. کیونکہ کچھ ایونٹس ایسے ہو رہے ہیں, نکالوں سے ہوشیار رہے, ہماری اس کے علاوہ کوئی برانچ نہیں ہے, یہ بھی کہنا اب ہمیں پڑ رہا ہے. اچھا جی, امپورٹنٹ خبروں کی طرف آتے ہیں. اچھا جی ناظرین, سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ انڈیا کی 12 ڈیز کی جو چل رہی ہیں مشقیں, یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بڑی ان کی یہ مشقیں ہیں, اور راجستھان گجرات سے ہوتے ہوئے یہ سر کریک تک جا رہی ہیں. اور دوسرا آپ کو بتائیں کہ 6 نومبر کو جو دوبارہ ترکی میں جو ان کا معاہدہ ہونا ہے ابھی, جس پر بات کی جا رہی ہے, اب طالبان سائٹ پر جو ہے وہ طالبان والی سائٹ سے فائرنگ ہوئی ہے افغانستان کے بارڈر سے, اور وائس نیول چیف بھی دھمکیاں دے رہا ہے انڈیا کا, اور یہ کبھی کوئی دھمکی دیتا ہے کبھی کوئی دھمکی دیتا ہے, اور اس طرح کے یہ معاملات کر رہے ہیں. اچھا جی, پاکستان کے بارڈر پر 31 اکتوبر کو 2 حملے ہوئے ہیں چیک پوسٹ پر, اور یہ پاکستان نے ان کو فوری جو ہے جواب دے کر ان کو چپ کرایا. یہ افغانستان والی سائٹ پر یہ اٹیک ہوئے ہیں. پنجگوڑ کے اندر بھی بی ایل اے کے ٹاپ کمانڈر جو تھے, جو بی ایل اے کی ریڑھ کی ہڈی ہے, وہ بھی پاکستان نے توڑ دی ہے. اور پاکستان افغانستان کی سائٹ پر بھی تیار ہے, بی ایل اے کی طرف بھی تیار ہے, انڈیا کے لیے بھی تیار ہے, اپنی جو پاکستان مشقیں ہیں وہ بھی کر رہا ہے, ہر لحاظ سے تیار ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا وی آر ایوری ویئر, اور راہ کے بھی جو امپورٹنٹ بندے تھے وہ بھی اڑا دیے گئے ہیں. اچھا, اب آپ کو پاکستان نیوی کا بتائیں کہ فل منتھ آف نومبر ڈرلز ہوں گی. یہ میں نے آپ کو کل بھی خبر دی تھی, اور یہ بھی خبر دوبارہ آئی ہے. اچھا جی, کشمیر والی سائٹ پر لوگوں نے بنکر بنانا سٹارٹ کر دیے گئے ہیں. اب خبر آ رہی ہے کہ 10,000 سے زیادہ بنکر وہاں پہ کشمیری فگر جو ہے وہ کراس کر چکی ہے, کشمیری لوگوں نے بنا لی ہے. اور 10 سال کا جو معاہدہ انڈیا اور امریکہ نے کیا تھا, اس پر بھی آپ کو آگے چل کے میں خبر دیتا ہوں کہ اس پر حقیقت کیا ہے. اور دوسرا بتائیں کہ ٹرمپ بھی اب مان گیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ورلڈ پاور ہے, یہ ٹرمپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. اور ناظرین آپ کو بتائیں کہ وکٹر گاؤ کے نام سے ایک بندہ ہے چائنا کا, اس کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے. اس سے سوال ہوا کہ چائنا تو کسی کا دوست نہیں ہے, چائنا تو جسٹ ایک کلائنٹ لیتا ہے سب کو, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ تو اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اس نے کہا مہم انڈیا نے جو آپریشن سندور لانچ کیا تھا اس پر پاکستان نے رفیل گرائے. یہ چائنا کا جو بندہ ہے اس نے جواب دیا. اور کم از کم سرنڈر تو نہیں کرتے یہ لوگ انڈین جو ہیں, پاکستانی جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, اور ہمارے دوست تو ہیں, ان کے ساتھ جب کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے آرڈر کرو پائن کی کرنا ہے, مطلب آرڈر کریں کیا کرنا ہے, ہم لڑنے کو تیار ہیں, یہ سامان لے لو یہ لے لو. جب انڈیا کی بات آتی ہے تو انڈیا کے دوست کہتے ہیں آگے سے کہ آؤ صلح کروا دیتے ہیں. یہ اس بندے نے جواب دیا جب اس سے سوال ہوا. یہ وکٹر گاؤ اس بندے کا نام ہے. اچھا جی, دوسرا پتہ ہے چائنا کی نظر بھی اب افغانستان والے معاملات پر ہے, جو افغانستان یہ حرکتیں کر رہا ہے, ادھر سے جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پر بھی باتیں کی جا رہی ہیں. اچھا, شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بتائیں کہ وہ ہاسپٹل میں ہے, پتے میں پتری تھی جس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل چلے گئے. اور پی ٹی آئی کے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے, وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی کے کلوز آ رہے ہیں اور ان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاہ محمود قریشی آگے پی ٹی آئی کا ہولڈ سنبھال سکتے ہیں.
बीमारी से ठीक होने के बाद, क्योंकि जब किसी ने रिहा होना होता है वो अस्पताल जाता है, उसके बाद वो रिहा हो जाता है। पीटीआई में ये एक चीज चल रही है। सामा साहब से थोड़ी सी सियासत पर भी पूछेंगे आगे कि इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं, और इमरान खान के हवाले से भी पूछ लेंगे अगर टाइम मिला बीच में। अच्छा, ट्रंप इंडिया के साथ जो है, ट्रंप ने इंडिया के साथ हाथ कर दिया, और ये जो मुआहिदा आपको बताया था कल मैंने खबर में, और ये एक गेम साबित हुआ है। ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था जिस पर इंडिया मीडिया चीखे मार रहा था। देखें, इंडिया मीडिया फेक खबरें देता है, हम आपको रियल खबर दे रहे हैं। ओल्ड मुआहिदा था जो 2015 में हुआ था, और 2025 में उसको दोबारा से उन्होंने 10 साल का किया। ये वो जहाज हैं जो ओल्ड हैं, वो ले भी हैं, यानी पहले राफेल गिरे थे फ्रांस के, अब इस बार लगता है अमेरिका पे जो है वो लगने लगी है स्टैंप, उनके भी जहाज लगता है को गिरने वाले हैं। और वो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो मायदे हैं, डिफेंस सिस्टम है, इसका मुआहिदा हुआ है। कोई डिफेंस इस तरह का नहीं हुआ कि जी वो खिलाफ हो गया है। कहा इस तरह गया था, खबरें इस तरह फैलाई गई थी, लेकिन असल खबर यह है कि कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका की तरफ से $1 बिलियन और दुनिया इस पर इन्वेस्ट कर रही है। वो क्या चीज है? एक सर्वे किया गया, पाकिस्तान के अंदर 100 ट्रिलियन क्यूबिक गैस मौजूद है। 53,510 मुरब्बा ऑयल और गैस का जखीरा निकला है, और ये फुल रिसर्च है, और दुनिया इस पर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के साथ करने जा रही है। और अमेरिका ने अभी से ही $1 बिलियन पाकिस्तान को एडवांस बोल दिया है कि जी ये हमारे लिए आपने इन्वेस्टमेंट हम करेंगे पाकिस्तान के। आगे जाके गैस और ऑयल वाले मामला भी अब हल हो जाएंगे। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने भी कहा था पाकिस्तान की जमीन सोना है, और ये बहुत बड़ी खुशखबरी आगे मिलेगी। ये खुशखबरी अब मिल चुकी है। अब आगे डेवलपमेंट्स होंगी, इसराइल के वाले से वही चीजें चल रही हैं कि जी वो जिन्होंने गारंटी दी थी वो कहाँ है, बीच में वही वो हमले रोज फलस्तीन पे कर रहा है, ईरान भी तैयार है। ये खबरें पोज वाले मामला उस तरफ पे हैं, और जर्मनी जो है इस टाइम अपनी चीजों को बढ़ा रहा है। और डेवलपमेंट्स पर बात उसामा साहब से करेंगे आगे। उसामा साहब ने मैं जो जो बातें की, कैलकुलेशनें दी, आज अब सबके सामने वो चीजें हो रही हैं। आज 1 नवंबर है, आगे क्या होगा आइए जानते हैं उसामा साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, ये जो भी इस टाइम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब और ये सारी सोशल मीडिया और इसकी वजह से कोई ऑथेंटिसिटी तो रही नहीं, और अब खबरें भी फैलाई जाती हैं, पुराने क्लिप्स भी, फेक क्लिप्स भी, और एआई ने आके तो उसमें मज़ीद एक वो डाल दी है कि अब ओरिजिनल और उसका कोई आइडिया नहीं है कि कौन क्या कह रहा है। बहरहाल ये जो सूरत हाल जितनी भी आप लोगों को समझ नहीं आ रही, ये वॉर इंडस्ट्री बेसिकली अपनी अपनी, जैसे कहते हैं ना कि हिसाब से अपनी कमाई, अपने ऑर्डर सीधे कर रही है। क्योंकि असूली तौर पे अगर ये इतने इंसानियत परस्त होते, ये पूरी दुनिया के जो भी हुक्मरान ये सब लोग, तो ये असला इंडस्ट्री तो कोई इंडस्ट्री नहीं थी कि इसको बढ़ना चाहिए था, ये इसको फ़रोग मिलना चाहिए था, ये तो होनी ही नहीं चाहिए थी। असले का क्या काम है? जब आप तालीम दें, शऊर दें, मिसाल के तौर पे अब एक आदमी है, आप उसको जंगल से लाएं, उसको टेम कर दें, उसको पढ़ा लिखा दें, उसको तमीज़ दें, उसको इखलाकियात दें, उसको अपने मज़हब, अपने अपने मज़हब की भी बुनियादी तालीम दें, तो वो मेरा ख्याल है कोई थोड़ा बहुत उसको समझ आ जाती है कि जितने भी मज़ाहिब हैं वो इंसान की तरबियत के लिए हैं, या उसको एक अच्छा सोशल एनिमल बनाने में काम आते हैं, या उसको अच्छा एक इंसान बनाने में काम आते हैं। तो उस पे अगर इन्वेस्ट किया जाता जितना पूरी दुनिया में असला की इंडस्ट्री पे किया जा रहा है, तो ये इस तरह का एटीट्यूड या बिहेव ही नहीं होना था। लेकिन बस मसला वही है कि एक स्टेटस को ने पूरी दुनिया को काबू किया हुआ है, और जो कभी आपको मज़हब के नाम पे, कभी आपको किसी नाम पे लड़ाती मराती है, और इसी तरह से सब चल रहा है। ट्रम्प का ट्वीट आज आ गया है, जो सबसे बड़ी प्रेडिक्शन थी अब तक की, ट्रम्प का ट्वीट है, और वो उसने नाइजीरिया पे किया है कि पूरी दुनिया में जहाँ भी क्रिश्चियंस हैं वो हमारी मसला है, और बड़ा जेनोसाइड हो रहा है नाइजीरिया में, और हम इसका, उसने कोई कमेटी भी बना दी है इस पे। तो वो हमारे एक फ़ैन ने मुझे भेजी हुई थी ट्वीट ट्रम्प की, कि आपने कहा था कि अब आगे पहली दफ़ा प्रेसिडेंट उस तरीके से मज़हब की बात कर रहा है, और जैसे कहते हैं कि मजहबी लाइन लेता नज़र आ रहा है ट्रम्प। तो ये वही बात है जिसका मैंने कहा था कि अगले 2.5 साल, अभी कल ही तो ये कल ही तो हमने कहा था कि अभी रिमाइंड करवाया था या रीअश्योर किया था कि आगे ये 2.5 साल जो है वो आपको मजहबी मुनाफरत, मजहबी बहसे मुबाइसे और मजहबी फसादात की नज़र होते नज़र आते हैं।
اور اس لیے ایک تو یہ اس ٹائم کی جو اپڈیٹ ہے. دوسرا آپ شاید بھول گئے, آج ویسے آئل پرائس بھی 2-2.5 روپے بڑھ گئی ہے, اور آئل پرائسز ابھی جیسے کہا تھا کہ مزید بڑھیں گی, یہ اتنی یہاں تک نہیں رکیں گی, یہ اور بڑھیں گی. کچھ لوگوں کا گولڈ کا بھی کوشچن تھا, گولڈ کا جی اب تو نیچے جا رہا ہے, کوئی نیچے ویچے نہیں ہے, فلکچویشن دیکھیں وہ جمپ ہائی کی اتنی بڑی ہے, کہاں 357 360 اور سیدھا ہائک کرتے 410 420 440 پہ آ کے لگا. تو اتنا تھوڑا سا یہ کبھی 4 تک آگے گرے گا, کبھی اوپر چلا جائے گا, یہ یوں فلکچویٹ کرے گا. سر مجھے یاد ہے میں نے پروگرام کیا تھا آپ کے ساتھ 340 پہ تھا, آپ نے اس ٹائم مجھے بھی کہا تھا فلک گولڈ لے لو, بیک کیمرہ جب کال پہ بات ہوئی آپ نے مجھے بھی کہا تھا, تو مجھے بہرحال یاد ہے. یہ ادھر ہی فلکچویٹڈ رہے گا, اور بیسیکلی اس کا جو ایکچوئل ہائٹ ہوگی وہ اگلے سال اپریل 2026 جو ہے وہ اس کا پیک ہوگا. تو اس لیے اب جنہوں نے لے لیا اطمینان سے ہو کے بیٹھ جائیں, آپ کو صرف یہی سمجھایا کہ کاغذ سے بہتر ہے. بس اتنا سا جملہ جس کو سمجھ آ گیا اس کو سمجھ آ گیا. سر یہ بزنس کاغذ سے مین بھی اس میں گولڈ میں انویسٹ کریں پھر آگے, جن کے بزنس ہیں بڑے بڑے, اگر وہ یہ پروگرام دیکھ دیکھیں رہے ہیں. فلک, یہ ورڈ انویسٹ کرنا جو ہے نا, یہ کوئی بات نہیں ہے. بیسیکلی یہ جو انویسٹ کرنا نہیں ہے, یہ اپنی ویلتھ کو سیکیور کرنا ہے, بس سمپل از دیٹ. اور یہ دنیا میں بھی اس کی پرائس اتنا جو ₹1,00,000 کا جمپ سیدھا جا کے لگا ہے, وہ اسی وجہ سے لگا ہے کہ پوری دنیا اس بات کو مانتی ہے کہ گولڈ ہی سیف وہ ہے, آپ کی کرنسی ہے, یا سیف وہ ہے, پیسے کو آپ کے محفوظ کرتی ہے, آپ کی ویلتھ کو. تو اسی لیے یہ جیسی جنگوں کے ماحول بنتے ہیں تو فوراً یہ ہائیک کر جاتا ہے. تو اب ظاہر بات آگے تو جنگیں ہیں, تو اس نے ہائیک پہ ہائیک ہی کرتے جاتے ہیں, تو اس میں پریشان نہ ہوا کریں. کبھی 1000 نیچے, اور پھر ہمارا میڈیا کو تو تھم نیل چاہیے, جی گولڈ نیچے بہت تیزی سے نیچے گر گیا, اور کتنا گرا جی ₹1000 آج گر گیا, آج 5000 گر گیا. تو جو ₹1,00,000 اوپر گیا وہ نہیں گنا. ٹھیک ہے, تو یہ تو بس اسی طرح رہے گا. اس میں فرسٹریٹڈ مت ہوں, جنہوں نے لے لیا چپ کر کے ساتھ لیں, اگلے سال اپریل 2026 تک. ویسے بھی اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس بچاؤ کی اپنی یا اس کی. دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے تیل میں یا آئل میں ٹریڈنگ کر رہے تھے, ان کو میں نے جو فور کاسٹ دی تھی ان کے اب کام آ جائے گی, وہ اپنی ٹریڈنگ کریں. آئل اور گیس میں اس کی پرائسز ہائی ہوں گی تو اب ان کو فائدہ ہو جائے گا, وہ اپنا انجوائے کریں, فائدہ جو کٹ وٹ نکالنا نکالیں. اور غریب مسکینوں کو بھی یاد رکھیں, جب اللہ تعالیٰ اس طریقے سے آپ کو کوئی رہنمائی کا راستہ نکال لے تو غریبوں کو, مساکین کو, یتیموں کو, کسی نہ کسی یتیم کو ضرور سپانسر کیا کریں اپنی زندگیوں میں, اس کو اپنا وتیرہ بنا لیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ یتیم کی کفالت کرے گا, قیامت والے دن میرے ساتھ یوں ہمسائے کی طرح ہوگا. تو یہ ایک آج کے رسول کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی وہ ہے, وظیفہ ہے, یا اپرچونٹی ہے, جس کو وہ اپلائی کر کے یا اس پہ عمل کر کے اس مقام تک جا سکتا ہے. اس بے کے بعد شک. جو آپ نے ان کی چائنا کی بات کی, چائنا کی ہم مجبوری ہیں, چائنا کا راستہ ادھر سے ہے, چائنا ہم کی جو پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے وہ مجبوری بھی ہے, انڈاؤٹیڈلی مجبوری ہے چائنا کے لیے. اب اسی لیے اس نے سی پیک بنایا اس راستے سے گزرنے کے لیے. اس کو بھی امن سے چاہیے پاکستان کا, تاکہ وہ اپنا بزنس وے جو ہے سستے انداز سے, اتنا دنیا کا چکر کاٹ کے جو آنی ہے چیزیں اس کی ادھر سے گزریں, پاکستان کو بھی فائدہ ہو, بزنس بھی بڑھے. تو چائنا کی مجبوری ہے کہ وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. اس کو دور کرنا بہت مشکل ہے, اس کی اسٹریٹجک جو مجبوری ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. اسی کے ساتھ ساتھ جو پرووکنگ جو سٹائل آف وار ہے بیسیکلی, میں تو اس کو انڈورس نہیں کرتا. میں تو یہ نہیں کہتا کہ اس طریقے کی بات کی کرنا مناسب ہے. مطلب یہ جس طرح کی سوشل میڈیا یا میڈیا جنگ کو جس طریقے سے ہیرویٹک وے میں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس پہ مطلب ایکسائٹمنٹ شو کر رہے ہیں لوگوں کے مسلز, یا اس سے ہمیں بھی اسی کا کبھی کبھی لگتا ہے جی آپ بڑی جنگ لا رہے ہیں. بھئی ہم تو جنگ نہیں لا رہے, ہم تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں, ہم جنگ لانے صحیح, والوں میں نہیں ہیں. اور آپ ہم نے تو اس کو احتیاط بتائی ہے. آرٹیفیشل, ہاں تو وہ اب ایونٹس کی وہ ہے, یا قدرت کی کہہ لیں کہ ہم سے کام لینا ہے شاید کوئی, تو وہ ایگزیکٹلی وہ ڈیٹس ویسے ہی پرفارم ہو جاتی ہیں, مطلب آگے پیچھے نہیں ہوتی, ایگزیکٹ ویسی چل رہی ہیں. تو یہ تو آپ لوگوں کی, جیسے کہتے ہیں ہم لوگوں کی مشترکہ, ہم لوگوں کے لیے ایک تحفہ ہے.
کہ ہم اس کوئز کے تحت معلومات لیتے ہیں اور اپنی زندگیوں کے فیصلے اس سے مزید سدھار سکتے ہیں. باقی دنیا میں دیکھیں 2 باتیں سمجھ لیں، آگے دنیا میں کچھ اچھا نہیں ہونے جا رہا کیونکہ آپ لوگوں نے ہم نے کچھ اچھا کیا نہیں، اب تک اچھائی پہ کام نہیں کیا. کسی بھی مطلب میں نے جیسے کہا اسلحہ انڈسٹری کی کیا ضرورت تھی بھائی، کوئی فوڈ کی انڈسٹری بڑھتی، لوگوں کو فری فوڈ کی پرائسز نیچے آتی، ان کی زندگیوں کو بیٹرمنٹ ہوتی، گھر ایسے جدید سستے آتے، زمین سستی ہوتی، لیونگ سوسائٹی سستی ہوتی، لیونگ کاسٹ کم ہوتی. یہ تھی ترقی کہ جی پہلے ہم 10,000 میں گزارا کرتے تھے تو اب ہم بڑی ترقی کر گئے، ہم 5,000 میں کرتے ہیں اور اب ہمیں بالکل بھی پیسے نہیں چاہیے ہوتے، گھر میں ہر چیز ہماری اپنی ہوتی ہے، مرغی اپنی، بکری اپنی، گوشت اپنا، سبزی اپنی، ایوری تھنگ. ہم نے ٹیکنالوجی کا چھت پہ میں نے یہ لگا لیا اس پہ وہ کر لیا ہے، سارا میں نے اپنا گھر خود کفیل کر لیا ہے. ترقی یہ تھی، یہ نہیں تھی کہ آج ایک بٹن دبے گا تو 1 کروڑ مر جائے گا یا 1 کروڑ خطرے میں آ جائے گا یا ہزاروں جیسے سلاٹر ہو رہے ہیں. آخر یہ گولی کہیں بنی ہے نا، چھریوں سے یہ کتنا کاٹ لیتے، تلواروں کے دور میں مشکل تھا کاٹنا اس طریقے سے. اب انہوں نے بم بنا لیے، گولیاں بنا لی، وہ بندے ہی مار رہی ہے نا. اب وہ کب مذہب دیکھ رہی ہے، وہ کب فرقہ دیکھ رہی ہے. اب سوڈان میں جو کلنگ ہوئی ہے اتنا بڑا، ٹرمپ کو اپنا نائجیریا کا تو کرسچن نظر آ گیا، سوڈان کا نہیں نظر آیا جو مسلم ہے. بیسیکلی دیکھیں مذہب کی آنکھ سے انسان کو دیکھنا بہت بڑی وہ ہے، غلط بات ہے. انسان کا حق ہے اس زمین پہ، اور اچھی بات صرف اتنی سی ہے کہ آپ سب انسانوں کو ایک ایکول لیونگ اس کی مرضی کا وہ دیں، یہاں تک کہ وہ آپ کی ذاتی زندگی کو ڈسٹرب نہ کرے، آپ کے بلیفز کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کی لائف کو. آپ کو ایز لانگ ایز نہ کرے تو اس کو اس کی جو بھی ایک آزادی چاہیے وہ اس کو دے، جس سے آپ خطرے میں نہ جائیں، آپ کی لائف خطرے میں نہ جائے کسی بھی طریقے. اور ایسا کلچر بلڈ ہو جو، اور دنیا میں مستقبل میں ایسے ہی لیڈر آئیں گے، ابھی نہیں لیکن مستقبل میں ان جنگوں کے بعد دنیا کو سمجھ آئے گی کہ آئندہ مستقبل میں اسی بندے کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جو امن اور آپ کو جو ہے نا کوئی عقل کی مت کی بات دے. دوسرا جو صورتحال یہ جو آج کل آپ جیسے اس کی بات کر رہے تھے کہ جی کوئی ڈیٹس دی جا رہی ہیں انڈیا میں 5-6 نومبر کی، اور یہ ساری. ہاں وہ اسٹرالوجی پہ کہ مودی اسٹرالوجی کو مانتا ہے، اور انڈیا میں 6 نومبر کو الیکشن بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں. یہ خبر بھی تھی، کسی نے کمنٹ کیا ہوا تھا، مجھے آئیڈیا نہیں ہے، میں نے ریسرچ اس پہ نہیں کی، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، لیکن ایک کمنٹ تھا، میں اس کی بنا پہ بات کر رہا ہوں کہ 6 نومبر کو جی وہاں پر الیکشن ہو رہے ہیں، تو اس میں کیا مودی کے چانسز ہیں آگے آنے کی، اس کا فیوچر کیا ہوگا یہ. اور دوسرا مودی اسٹرالوجی کو بڑا وہ سمجھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ 6-7 نومبر کو جی پاکستان کے اوپر جو ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں. وہ اسٹرالوجر وہاں کے بات کر رہے ہیں، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ جو ابھی مون بیسیکلی ایکویریس میں ہے اور راہو کے ساتھ ہے، ایک تو گرہن لگ گیا اس کو، عقلوں کو کہہ لیں، اور مارس کا ایکسپیکٹ بھی اس پہ پڑ رہا ہے، اور سیٹرن ریٹرو بھی ابھی ادھر ہی ہے. تو یہ بھی دن جو ابھی ہم جب آج بات کر رہے ہیں تو کریٹیکل ڈے ہے یہ بھی، حکومتی سطح یا بڑے بڑے پوزیشنز کے لیے، حکومتی شخصیات کے لیے کہہ لیں. اس کے بعد اسی طریقے سے یہ پارلیمنٹری میرا خیال ہے ابھی 12 ڈگری جو ایگزیکٹلی میں نے دیکھا 12-15 ڈگری کہیں تھا، تو ابھی ہاف آف دا 54 گھنٹوں میں سے سمجھ لیں آدھے نکال دیں تو تقریباً 24-25 گھنٹے مزید، ابھی 26 گھنٹے کہہ لو کہ ابھی پڑے ہیں اس کے یہاں. تو اس کے بعد 26 گھنٹے مور ہیں، یعنی کہ ایک دن اور. تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ 2 دن 48 گھنٹے، 24 2 دن اور 8 گھنٹے. تو 2 دن اور 8 گھنٹے جب یہ ختم ہوں گے 26 گھنٹے، تو اس کے بعد بنیں گے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پارلیمنٹ کے گھر میں ہوگا تو وہاں کافی زیادہ فلکچویشن لائے گا. اور رائٹ ایگزیکٹلی آپ سمجھیں یہ جمع کرتے جائیں نا، آج اگر یہ اس میں 1 دن اور 3 دن ہو گئے، 3 دن بعد یہ وہی انٹیلیجنس فیلئرز کی ڈیٹس آ جائیں گی، وہ دھماکوں شماکوں کی، اور اس کے بعد یہ پبلک وہی اٹھنے اور اٹھانے کی ڈیٹس ہوں گی. تو 3 اور 2 5 دن. اب ڈیٹ بنائیں، کیا بنی آج سے؟ 3 اور 5 6 ہی بن رہی ہے، 6-7.
تو بس 6-7 کو کچھ زیادہ نہیں ہو سکتا. کوئی اتنی مودی کے لیے کوئی اچھی ڈیٹ نہیں ہے, ہمیں فضول مار رہے ہیں. 6-7 کو تو پبلک احتجاج کر سکتی ہے, پبلک کے لیے ٹف ڈیٹس ہیں. انٹیلیجنس بیس آپریشنز کے فیلیئرز کی ڈیٹس ہیں, جو 26 گھنٹوں بعد 2 دن, نہیں 26 گھنٹوں بعد 2 دن. سر اور انڈیا میں پھر ہوا نا کل ڈرلز کرتے نہیں ہوئے, وہ جو ان کے 3 فوجی مر گئے ہیں جو انڈیا میں. نہیں وہ نہیں, ابھی آگے زیادہ بڑا ہوگا جو بھی ہوگا. تو اور ویسے بھی فلک مارز ان کے اوپن اینمی کے ہاؤس میں ہے, ان کو پتا ہے کہ اب ہماری جنگ ہی جنگ ہے. وہ پوری پراپر اتنے بنکر کشمیر میں بنانے کس لیے ہیں, تاکہ ایک پراپر وار جو ہے وہ آگے بڑھنے کی پیش قدمی کی کوشش, اور یہ سب ہوگا. اور وہ اسی کا ایج لے رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جو بھی ہے بہتر سچویشن اس کی 11 نومبر تک ہے. آپ بڑا زبردست پکڑتے ہیں ان کو گچی سے, جبکہ انڈین ہاں اسٹرالوجر بلا وجہ فضول بات ان کو کر رہے ہیں. 11 نومبر تک, جب تک جیسے ہی یہ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہوا, تب انہوں نے اپنا یہ جو موو ہے, یہ جو اپنا حکمت عملی یہ بدل دیں گے. اور پھر یہ اوپن ہو سکتا ہے کہ دو بدو بس چل پڑے کام. یہ اس میں ٹھیک ہے, بات ہے, کیونکہ نومبر میں کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہونی ہے, ادھر بھی ادھر بھی. تو کوئی اتنی اچھی صورتحال نہیں ہے. مودی ہو سکتا ہے کوئی آپ کو خبریں ملیں اپوزیشن پہ دھاندلی کے اس کے شور آئے, اپوزیشن کو کوئی جیلوں میں ڈال دے, اپوزیشن کو تھریش ہولڈ میں لے آئے, اس طرح کی حرکتیں کر سکتا ہے یہ. اب ہمیں نہیں پتا بہار میں بیسیکلی اگر کوئی کمنٹ کر کے بتا دے گا تو ہم پروگرام کر دیں گے اس کے الیکشن پہ کہ کون ہے. اگر ان کی برتھ ڈیٹیلز ہمیں بھیج دیں, جو کنٹیسٹنٹ ہیں ایک دوسرے کے مقابلے میں جو ہے کم از کم ان کی دے دیں. تو ظاہر بات ہے اتنی ڈیٹیل ہمارے پاس تو نہیں ہوگی پارٹیوں کی اور ساری انڈیا کی, لیکن بس اگر کوئی 2 مین ایپ جو ہیں مقابلے والے ان کی دے دیں تو ہم اس پہ کر لیں گے پروگرام. باقی ہے کہ ویسے صورتحال کو اتنی جو ہے وہ نومبر کو اتنا اچھا مہینہ نہیں ہے دونوں ممالک کی حکومتوں کے لیے. اور باقی بس اللہ تعالیٰ کشمیریوں کو محفوظ رکھے, کیونکہ زیادہ دنگل ادھر بھی لگنا ہے. پھر آپ کے یہ جو راجستھان والی سائڈ سے بھی ارادے خطرناک ہیں. اور اسی طریقے سے اتنا سکون, جتنا ماحول میں سکون ہے اتنے کوئی سکون والی بات نہیں ہے. کافی زیادہ خطرناک ہے نومبر ان ساری چیزوں کو لے کے. تو بس اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے. آپ پاکستانی ہیں, آپ انڈین ہیں, آپ افغانی ہیں, کہیں بھی ہیں, کیونکہ دیکھیں امن کے خلاف تو شیطان ہی ہے صرف, کہ جو انسان کا دشمن ہے اور وہی اس کو لڑاتا مراتا ہے اور اس کو بیسیکلی خوش ہوتا ہے لڑا مرا کے. ہمیں بینگ جیسے کہتے ہیں انسان, ہمیں اس کو ڈسکریج کرنا ہے اگر ہمیں تھوڑی سی بھی شعور ہے. اور اگر وہی پرانی نفرت کے ٹیکوں میں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, تو پھر تو بھائی ویسی اس کے لیے پھر اتنے بڑے ہونے کی کیا ضرورت تھی, یا پڑھنے لکھنے کی بھی کیا ضرورت تھی. جنگلوں میں رہتے, افریقہ کے جنگلوں میں جیسے ابھی بھی ماحول ہے, بس ویسے ہی رہتے. ٹارزن بن جائے سارے. ٹارزن بن جائے, باقی صحیح بات ہے. باقی تو سر کچھ کمنٹس تھے. یہ محمد جو آپ آج کل میرے پہ تنقید اور آپ کے بڑے فیورٹ ہیں. اچھا آپ پہ بڑا اچھا کمنٹ کرے گا, مجھے کہیں گے گڈ بائے فلک, ان کا کمنٹ آیا تھا, لیکن آج کل میرے ساتھ ہو گئے ہیں تو تعریف بھی کر رہے تھے محمد صاحب میری. اچھا ان کا کمنٹ ہے, میں نے کہا ضرور میں لے لیتا ہوں. غسل کے بارے میں ضرور روشنی ڈالیں. اور سنا ہوا ہے کہ اگر جسم کا کوئی ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل صرف نہانا تو بن سکتا ہے, لیکن جسم پاک نہیں ہوتا. This means that I need to have eyes at back of my head to see if any hair is left dry. Next question, اگر جسم سے ایک قطرہ پانی کا ٹپکے واپس into the water, then that water became پلید. How can this be avoided? It's impossible. دیکھیں ہمارا بھی دین سادہ جو ہے نا, ان چیزوں پہ آ کے ہماری ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑی باریکی ہیں. اور باقی معاملات میں نماز جیسی مرضی ہو جائے, باقی ہمارے حسن سلوک کے یہ معاملات میں ہم اتنی صلہ رحمی میں اتنی احتیاطیں نہیں کرتے نظر آئیں گے آپ کو کبھی بھی. بہرحال اصل بات یہ ہے کہ 3 بار آپ نے بس بہانا ہے, اور آپ کو 3 دفعہ بہانے میں یہ پوری اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے. لیکن
لیٹ اٹ بی. جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی آپ اس کو انشور، ظاہری بات آپ کو پیچھے آنکھیں نہیں دی گئی تو آپ دیکھ بھی نہیں سکتے. تو صرف اور صرف 3 بار جسم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا 3 بار سر سے پورے جسم تک اس کا بہا لینا بس. اس سے زیادہ اب آپ چیکنگ نہیں کر سکتے کہ کہاں کمر پہ کہاں ہاتھ لگے کہ جی یہاں سے باہر رہ گیا یا نہیں رہ گیا. تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ صرف اور صرف 3 بار سر سے بہانا آپ پہ وہ ہے کہ آپ اس کو بہائیں بسم اللہ اچھا الرحمن الرحیم. اور یہ بیسیکلی ایک، پھر میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جیسے آپ کو سمجھ لیں کہ غسل جو ہوتا ہے، غسل جنابت جو ہے وہ اگر آپ نے کرنا ہو، اس میں بھی 2 باتیں ہیں. ایک تو آپ جیسے وضو کرتے ہیں تو مستحب غسل کرتے ہیں، تو اگر مستحب غسل کرنا ہے تو بسم اللہ کر کے آپ نے 3 بار جسم پہ پانی بہایا تو اٹ ول بی اوکے. اور اگر آپ جنابت میں ہیں تو پھر آپ نے پراپرلی، جیسے وضو کی نیت ہوتی ہے جیسے پراپرلی کہ جی میں وضو کر لوں، اسی طریقے سے میں پاکی اختیار کرتا ہوں تو بسم اللہ کر کے منہ ناک میں جیسے آپ لوگ پانی ڈالتے ہیں ڈال لیں اور اوپر 3 بار پھر بہا لیں. اب آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے اس غسل کے بعد. لیکن اگر آپ نے عام نہایا، آپ نے مستحب نہایا تو پھر پہلے وضو کر لیں پھر نہائیں. اور پھر بھی انشور کریں کہ وہ وضو ٹوٹنے والے معاملات نہ ہو کوئی بھی. یہ نہیں کہ پھر آپ نے نہانے کے دوران ہی آپ نے واش روم یوز کر لیے یا واٹس ایور کوئی بھی ایسی حرکت کی جس سے وضو ٹوٹتا ہے. تو وضو بھی کوئی کلیننگ پروسیس نہیں ہے، ایک عبادت ہے، ایک یادگار ہے، ایک اللہ تعالیٰ جی کی جی پناہ میں آنا ہے، شیطان کے مقابلے میں پاکی اختیار کرنی ہے. یہ کلین لیس نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیں. یہ جو غسل ورڈ ہے نا وہ دھونا بیسیکلی، وہ صرف اور صرف جیسے کہتے ہیں یہ تو آپ کے وضو کے لیے بھی فغسلوا وجوہکم، بس اپنے چہروں کو دھو لو. تو اس لیے یہ جو کنسیپٹ ہے نا، اب مثال کے طور پہ جی میں گندا ہوں یا ڈرٹی ہوں یا ایکچولی کہیں میں مٹی میں ہوں یا جو بھی کہہ لیں، کہیں بھی ڈسٹ ہے کوئی نجاست ہے، یہ تو ویسے ہی آپ کو دھونی ہے. مطلب اس کا کوئی نہانے سے تعلق نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی دھونی ہے. اس کے بعد ایک صرف 3 بار پانی بہا کے بسم اللہ کر کے، وہی جیسے وضو ارادتاً تھا کہ وضو میں بھی اتنے پانی کے رگڑے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس میں بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نجاست ہے یا دھونا ہے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. یہ ایک عبادت ہے، یہ ایک پاکی لینے کا طریقہ ہے. اس کو مکس نہ کریں آپ لوگ، اس کو چمکنے چمکانے کا ذریعہ نہ سمجھیں. واہ یہ اللہ تعالیٰ سے آپ کا جیسے کہتے ہیں حفاظت میں، شیطان سے حفاظت میں آنے کا طریقہ ہے. چلیں آپ کو یہ میری بات جن کو نہیں سمجھ آ رہی، موسٹلی ان کے اوپر سے گزر گئی ہوگی، وہ کوئی انگلش مووی لگائے یا کوئی یوٹیوب پہ لکھے ہاؤ ٹو بیپٹائز سم ون یا ہاؤ ٹو برنگ سم ون ان کرسچینٹی. تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیطان جسم سے نکل جائے، اس بندے کی جان چھوڑ دے، اور پھر اس کو پانی میں ڈبکی دیتے ہیں. ایسے ایک ڈبکی چلو، سمجھ لیں. تو اسی طریقے سے یہ بیسیکلی یہ وہی کنسیپٹ ہے کہ آپ اپنے جسم سے بسم اللہ کی برکت سے وہ جیسے کہتے ہیں کہ پاکی اختیار کرتے ہیں اور اس سے وہ بہا دیتے ہیں بس. اور وہ شیطان جدھر سے ہوتا ہے ادھر سے جانا ہوتا ہے. یہ بال بو خشک نہیں ڈھونڈے جا سکتے. زبردست سر، بڑا اچھا آپ نے بتایا. اچھا سر، آپ بتا رہے تھے کہ سر کی بیک سائڈ سے شیطان گھستا ہے، ادھر سے؟ ہاں جی، شیطان کے انٹری پوائنٹس جو ہے نا بیسیکلی، ایک تو آپ کا یہ جگہ ہے، یہ جگہ جو سر کے یہ جہاں بال اڑ جاتے ہیں سب کے، پھر یہ جگہ ہے جہاں وہ ایکسیس کرنا چاہتا ہے موسٹلی. پھر کمر کی یہ جو میڈولا اور بلاگیٹا وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ ابھار ہے. پھر آپ کا بیلی بٹن ہے، یہاں سے آپ بنتے آپ یہاں سے دھنی سے، کیونکہ آپ کی خوراک ادھر ہی لگی تھی ماں کی، اس میں یہیں سے آپ بڑے ہوتے 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 تو یوں بڑے ہو گئے. تو اس لیے بیلی بٹن ایک پوائنٹ ہے. خواتین کے لیے سائڈ کی پیٹ کی سائڈ جو ہے پسلیاں بھی اسی طرح سے ہیں، نازک جگہ، یہاں سے بھی ایکسیس پوائنٹ ہے. دوسرا پاؤں کے ناخن، ہاتھوں کے ناخن، ناک کے نتنے. پاؤں کے ناخن تو ہم نے پہلے ذکر کر دیا، ہاتھوں کے ناخن، ناک کے نتنے. اب کرونا میں جب وہ سارے آپ کے یہ گھستے تھے تو آپ کو کیا کرایا انہوں نے؟ ہاتھوں کو سینیٹائزر لگوایا، ناک کو ماسک لگوا دیا.
اور آپ کو جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اس طریقے سے انہوں نے محفوظ کیا. تو جو شخص ویسے ہی 5 ٹائم وضو اگر پوری وضو پاکی کے حفاظت کی نیت سے وہ کرتا ہے اور باقی اس کی چیزیں الائنمنٹ ٹھیک ہے، باقی اس کے تار ٹھیک ہے، تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے وہ ناک کے نتھوں میں پانی ڈالتے ہیں تو یہ بھی اس کے بیٹھنے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے یہ حاضریوں والے ناک پکڑ لیتے ہیں، جب بھی حاضری کرواتے ہیں یہ ناک پکڑ لیتے ہیں یا ہاتھوں کا انگوٹھا پکڑ لیتے ہیں، تو ان کو یعنی کہ پکڑ لیا آپ نے بیسیکلی. تو یہ ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے. تو یہ ہے اس کے انٹری پوائنٹس بیسیکلی. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ ہے اور ہنٹر، بل اس ہنٹر. پہ زیتون لگانا عادت بنا لیں. نہانے کے بعد آپ کسی بھی مذہب سے ہیں، کسی بھی اس سے ہیں، اگر آپ اولیو آئل لگا لیں پاؤں کے ناخنوں میں، بیلی بٹن میں، اسی طریقے سے ہاتھوں کی انگلیوں پہ. ابھی سردیاں لوشن ہی یہ بنا لیں آپ. یا میرے اولیو آئل چہرے پہ لگا ہوا، کوئی برا لگ رہا ہے؟ نہیں، بلکہ ہینڈسم لگ رہے ہیں آپ. تو کہتے ہیں ینگ اسٹرالوجر ہے. تو بس اولیو آئل لگائیں. بلکہ خواتین اس پہ کر کے تجربہ فیڈ بیک دے دیں. اپنے سیرم کے مقابلے میں اپنے جتنے بھی سیرم ہیں، جتنا بھی یوز کرتی ہیں، یہ ٹونر شونر وونر سب چھوڑیں. ایکسٹرا ورجن صحیح جس میں پیور کی فیل آ رہی ہو، اس اولیو آئل کو پکڑیں، اپنے ہاتھوں پہ لگائیں، اپنے چہرے پہ لگائیں، اور پھر شیشے میں جا کے یا اپنے ہسبینڈ یا اس سے پوچھ لیں کہ ہاں جی اب میں کیسی لگی. آپ کو اسی وقت پتا چلے گا. وہ کہے گا ایسے تو میں دیکھا ہی نہیں. کیونکہ وہ جو شیطان ہے نا بیسیکلی وہ آپ کی اس کو چھوڑ دیتا ہے. زیتون کی ٹھیک ہے. قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں. اچھا جی، عشا صدیقی کہہ رہی ہے ٹرمپ کا ہم سب کو اندازہ تھا، اور اسامہ صاحب نے جو بولا ایگزیکٹ صحیح بولا. یہ بھی کمنٹ ہے کہ جی اسامہ صاحب نے جو کہا تھا، اور جب میں خبر وہ دیکھ رہا تھا، میں نے کمنٹ پڑھا کہ جب میں وہ خبر دیکھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ میں نے کہیں سنی بات لگ رہی ہے. پھر میں واپس اس چینل پر آیا اور میں نے دیکھا کہ یہ یہاں پر بات ہوئی تھی. محمد سعید کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ گڈ نالج. حسین صاحب کہہ رہے ہیں اسامہ بھائی اب سر پر رومال باندھا کریں، اچھا لگتا ہے آپ پہ. دیکھیں میں آپ لوگوں کو صرف کچھ بتا دیں یا سکھانے کی کوشش میں بھی کچھ چیزوں کو اڈاپٹ کرتا ہوں. جیسے ابھی میں نے آئل لگایا ہوا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب ہفتے میں کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ اپنے فل باڈی کی، بچوں کی، فیملی کی آئلنگ ضرور کریں. اور سرسوں ورسوں نہیں، اوکھے سوکھے زیتون سے ہی کریں. اور آئلنگ صرف زیتون سے ہونی چاہیے اور پوری باڈی کی ہونی چاہیے. دوائیوں کے پیسے ختم ہو جائیں گے، وہی بجٹ ادھر لگا دیں. اس کو ضروری سمجھیں. پوری ٹھیک ہے فیملی کی اگر آپ حفاظت چاہتے ہیں تو آئلنگ کریں. آئلنگ کے متعلق روایات میں یہ بھی موجود ہے اگر مردہ زندہ ہو جائے، فلک صاحب اگر جی جی مردہ زندہ ہو جائے تیل لگانے سے تو حیران نہیں ہونا. یہ آئل اور یہ ہمارے مسام اسی لیے بنے. اور اگر آپ لوگ اپنی باڈی کو ایکٹیولی سپر فٹ چاہتے ہیں، شیطان سے محفوظ چاہتے ہیں، بیماریاں ہی شیطان ہیں بیسیکلی، ان سے محفوظ چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کی، اپنی وائف، اپنے ارد گرد سب انشور کریں کہ ہفتہ میں. اور باقی ناظرین پروگرام آپ کو کیسا لگا اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیا کریں. آپ کے کمنٹس پڑھے جاتے ہیں. لائک کریں، سبسکرائب کریں. انشاءاللہ کل بڑا زبردست پروگرام ہوگا، وہ ضرور دیکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.